पिंकी ये बात भूल गई थी कि मुझे सीढ़ी पर चढ़ाने वाला पिंका अभी खड़ा हुआ है एक्टिव होके सीढ़ी के नीचे। बदकिस्मती ये है कि सिंध के वजीर दाखिला के आगे पड़े हुए हैं 10 से 12 माइक। उनके सामने बैठ के एक बयान देते हैं और उस बयान में ये कहते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ पिंकी का कि वो हाई कोर्ट से भागी नहीं, डूब के मर जाना चाहिए। उस कौम की इज्जत रखें जो सारी बैठ के देख रही है कि अब क्या बयान आएगा सिंध की तरफ से। इंक्वायरियां, पर्चे, FIA, साइबर क्राइम इस तरह खड़े होते हैं जैसे सब के सब चार्ज हुए ही सहाफियों के लिए। लेकिन जहां पर काम करने की जरूरत है वहां नींद की गोलियां खा के क्या कराची और क्या पंजाब सो जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बड़े पिंके भी सामने आएंगे और हकीकी पिंके सामने आएंगे। मुझे नहीं लगता, जो नाम नहीं देते सियासतदानों के नाम हैं, MNA हैं, MQM से, सिंध से बड़े बड़े नाम वो अब तक सामने नहीं आए। जेब गर्म की जाती है मंथली सुथरी करके, छोटी मोटी नहीं, शॉर्टकट वे से पैसा सुथरा कमाते हैं और बहुत जल्द कमाते हैं। ठीक है, अगर इंसाफ देने वाले और पकड़ने वाले सपोर्टर बन जाएंगे तो फिर पिंके और पिंकियां तो निकलेंगे ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। आज मेरे साथ मोहतरमा तहमीना शेख साहिबा मौजूद हैं। तहमीना साहिबा के साथ एक पॉडकास्ट हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी थी और आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। आज एक बार फिर से हमने दावत दी है तहमीना शेख साहिबा को। आप इनका प्रोग्राम नियो टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते हैं और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शी इज़ अ लेडी जो मर्दाना वार जराइम की निशानदही के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही होती हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। अल्लाह ताला इनकी इज्जत ईमान की हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच तमीना साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा चल रहा है? बेहतरीन, मजे में बेहतरीन, बहुत खैर शुक्र करे। है अल्लाह का। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं अब, लेकिन एक खुशगवार झोंका जो है वो हमें मौसूल हुआ है सना यूसुफ के हवाले से। पिछले 1 साल से ये केस जो है तकरीबन 50 से ज्यादा इस पर हेयरिंग्स हो चुकी थी। ऐसे ही पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट और यकीन नहीं था कि 1 साल के अंदर अंदर सजाए को पहुंचा दिया जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड। इधर भी चलेंगे लेकिन पहले कराची से चक्कर लगाएं। बिल्कुल लगा लेते हैं। पिंकी नामा जी, क्या भला है पिंकी, क्या चल गया? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सदाकार, और पता चल रहा है कि पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो थर थर इस वक्त कांप रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स के लोग कांप रहे हैं कि कहीं पिंकी हमारा ना बोल दे। क्या चल रही है? बहुत बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन शख्स की तरफ से आया सवाल और उसका मैं जवाब ये दूंगी मियां इमरान अरशद साहब के। पिंकी इस मुल्क में इस टाइम बहुत हाईलाइट है। जिस तरह शायद कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है या बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने मुतारिफ करवा दिया कि हर बंदा पिंकी पिंकी। इस मुल्क में पिंकियां हमेशा से मोहरे बनाई गई, माजी में भी और मौजूदा सूरत हाल में भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक है पिंकी और आसपास उसके लहरा रहे हैं पिंके। पिंके अब ये पिंके कौन कौन हैं, कितनी ताकत रखते हैं, किस किस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि एक का नाम भी सामने नहीं आया। हमारा ताल्लुक जिस माशरे से है उस माशरे में बगैर सपोर्ट के और फिर खसूसी तौर पर औरत और फिर गलत किस्म की हरकतों सकनात, नेगेटिव जो एक्टिविटीज नेक्सस चलाती हो, यस, वो कर नहीं सकती। एक नहीं कई कई सपोर्ट्स होती हैं। अब वो स्पोर्ट्स जो है वो पिंकों की हैं और वो पिंके क्यों नहीं सामने आते। मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी ये बात भूल गई थी कि मुझे सीढ़ी पर चढ़ाने वाला पिंका अभी खड़ा हुआ है एक्टिव होके सीढ़ी के नीचे। अब जनाब ये चढ़ गई और ये हवाओं में है और इसको ऐसा लगा कि शायद यही सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन जिसको सीढ़ी चढ़ानी आती है उसको सीढ़ी खींचनी भी आती है। लेकिन जब खींची जाती है तो पहले तो इंसान कॉन्फिडेंटली यही बयान देते हैं, आप लोग क्या मुझे पकड़ेंगे, आप लोग घुटनों से सोचते हैं और बहुत फजूल किस्म की गुफ्तगू। अकल आपकी घुटनों में है और कहीं पर इन्होंने बयान दिया अकल आपकी 2 टांगों के दरमियान है और फजूल किस्म की गुफ्तगू। इसके बाद ये बात कहना कुछ हेयरिंग्स में और फिर अगली हेयरिंग पर हम देखते हैं कि पसीने, पहली दुपट्टे, हियरिंग्स पर तो हशर ऐसे नशर। लग रहा था जब पहली दफा पिंकी बिल्कुल सामने आई तो समझ नहीं आ रही थी क्या चीज आ गई है।
مجھے ایسا لگتا تھا کہ عورت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ حرکتیں ویسی نہیں تھیں. ہاں عورت ایک بڑی نفیس انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کرائم ہو گیا یا کیا گیا، اس کی نوعیت ہوتی ہے ڈفرینٹ، لیکن اس کا انداز عورتوں والا تھا ہی نہیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت پاورفل ایٹم بم تیار کیا ہے کسی پنکے نے، اور اب وہ پھٹنے کو تیار کھڑا ہے. اب اللہ کرے کہ وہ جب پھٹے تو اس کا مواد سارا باہر نکلے، مواد چھپ نہ جائے. اب مواد سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. بینیفیشریز کی آپ بات کر رہے ہیں جی. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ اس کے گاہکوں کا ذکر کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی فیملیز کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اچھا صرف گاہکوں تک کہانی نہیں ہے، اس کو چلانے جی. والے جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں وہ بھی جی تو میٹر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے وزیر داخلہ کے آگے پڑے ہوئے ہیں 10 سے 12 مائک. ہاں. اب وہ مائکس کچھ پراپر نیشنل ٹی وی کے ہیں اور کچھ ہمارے دیسی مائک کہہ لیجئے جن کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یا ضرورت کے محتاج ہیں. ضرورت کے ہاں محتاج. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کے سامنے بیٹھ کے ایک بیان دیتے ہیں اور اس بیان میں یہ کہتے ہیں میں بہت مشکور ہوں پنکی کا کہ وہ ہائی کورٹ سے بھاگی نہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے. اپنی کرسی، اپنا رتبہ، اپنا ڈیزگنیشن تو سنبھالیں. ان مائکوں کی عزت رکھیں جو آپ کے آگے پڑے ہیں، اور اس قوم کی عزت رکھیں جو ساری بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ اب کیا بیان آئے گا سندھ کی طرف سے. اور یہ بیان آیا اور پھر میں نے تو سب سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ شرم کا مقام ہے کہ ایک تو ڈیلر اور پھر خاتون، چلیں اللہ نہ کرے کہ آدمی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوپر سے خاتون، اور پھر وہ یہ حرکت کری اور اس کو اپریشیٹ کتنے اچھے انداز میں کھلم کھلا ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ڈوبنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن کوئی نہیں ڈوبتا. یہاں پہ خبر کی زندگی میرے 2 خیال سے دن ہم کی نے ہے. اور آپ نے ہی ڈوبنا ہے. نظر تو ایسا ہی آتا ہے. ہم آواز نکالیں تو بھائی زبان بندی، انکوائریاں، پرچے، ایف آئی اے، سائبر کرائم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے سب کے سب چارج ہوئے ہی صحافیوں کے لیے. لیکن جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں نیند کی گولیاں کھا کے کیا کراچی اور کیا پنجاب سو جاتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ پنکی کا معاملہ جو ہے اس میں ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی، کوئی تحقیق تفتیش کی ہوگی، کوئی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی ایک شہر بھی پنکی سے خالی ہے یا پنکوں سے خالی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کی پنکیاں چھوٹی ہیں، کسی کی پنکیاں بڑی ہیں، کسی کے پنکے چھوٹے ہیں، کسی کے پنکے زیادہ بااثر ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ قد کاٹ کا ہی فرق مجھے لگتا ہے. یہ تھوڑی سی پرومیننٹ ہو گئی تو معاملات زیادہ. کیا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اتنے سالوں سے یہ نیکسس کر رہی تھی، چلا رہی تھی، بیکر کی ٹرم ہمارے سامنے آئی اور وہ ایک خاتون کو دکھائے گا وہ جیسے شیف نہیں ہوتے. کیا یہ تمام چیزیں، یہ آڈیوز لیک کرنا، یہ سب کچھ کرنا، کیا پولیس کے علاوہ کوئی کر رہا ہے یا ایسے ہی گرنا شروع ہو گئی ہیں؟ Is it literally possible؟ جب غلط حرکتیں کرنے پر انسان آمادہ ہوتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور وہ پٹی آخر کھلنی ہے نا. رسی لمبی اللہ کر دیتے ہیں لیکن آخر رسی صرف لمبی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ ان لمیٹڈ ہو گئی. اب رسی کھینچ لی گئی ہے، چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. سٹارٹنگ میں جب رسی صرف پنکی کی کھینچی گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی پنکی کی شامت ہی آنی ہے کیونکہ پنکے اور کسی کی نہیں؟ نہیں میں لکھ کے دے کے جاتی ہوں اس پروگرام میں. آپ چلیں آج ہم ایک چیز پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں. یس پلیز. میں ایک عمومی خطا کرتا ہوں. اچھا. میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. کہ اس دفعہ کوئی بڑے پنکے جو ہیں وہ بھی ہاتھ آئیں گے. آپ کو لگتا ہے؟ یار میری کچھ لاج ہی رکھ لینا، خدا دا نہ آئے گئے، ذلیل و خوار نہ کرا دینا. اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ بڑے پنکے بھی سامنے آئیں گے اور حقیقی پنکے سامنے آئیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پنکے سے مراد ڈیلر یا کہ پیچھے بیٹھ کے کروانے والے؟ کرانے والے، جن کے ہاتھوں میں سٹرنگز ہوتی ہیں، جنہوں نے اس قوم کو، اس معاشرے کو عادی بنایا. آپ نے یہ کہا تو میں وقتی طور پر اس پر رضامندی کا اظہار ضرور کرتی ہوں، لیکن میں ونس اگین یہی کہوں گی کہ اسی طرح یہی ویڈیو، یہی انداز، یہی ہیئرنگز، یہی رویہ پولیس کا جو اس کے ساتھ رہا، میں کہتی ہوں اسے بدتر ہونا چاہیے تھا. لیکن اسی طرح سے اگر ان پنکوں کو ڈیل کریں گے نا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہاں میرٹ ہوا. اچھا کوئی پنکا آئے گا سامنے؟ نہیں آئے گا، یہ بتائیں. مجھے نہیں لگتا. جو نام نہیں دیتے، سیاست دانوں کے نام ہیں، ایم این اے ہیں، ایم کیو ایم سے، سندھ سے بڑے بڑے نام، وہ اب تک سامنے نہیں آئے. اچھا ویسے آپ کو بتاؤں، پھر ایک ایم این اے صاحب اور ان کی اہلیہ کا نام سامنے آ گیا پہلے ہی دوسرے دن میں، اور اس کے بعد بریک لگ گئی. جی. اور یہ نام بھی اگر پنکی کا موبائل ہمارے ذمہ داران کے پاس ہیں تو انہیں ہی دیتا ہے نا. بالکل بالکل. کوئی کسی نے آ کے فرشتے نے تو نہیں بتا دیا. صحیح ہے. یعنی
پھر وہ سارا کا نام آ گیا, بالکل وہ ایک اور صاحب ہیں اداکار منیب بٹ کا نام آ گیا, مبینہ طور پہ. ہاں مبینہ طور پہ. تو ہاں. یہ نام جو باہر نکلے اور خبروں کی زینت بنے, یہ تمام نام بھی تو اندر سے ہی بھیجے گئے ہیں نا. تو باقی نام جو ہیں 30 نام بتا کے بریک لگا لی گئی. 30 ٹوٹل کون کون سے؟ صرف انہوں نے سیاستدان یا کہا باقی؟ 30 سیاستدانوں کے Yes, نام ہیں 30 جو سیاستدان. گاہک ہیں. ہاں جی. ابھی گاہکوں کی شامت ہے, ان کی شامت نہیں ہے جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے. کیا اس سے پیڈلرز یا مافیا کو کوئی ہٹ آئے گی یا کہانی مختلف ہے؟ میرے خیال سے 6 سے 7 دن کی بس. کامبنگ آپریشنز اس ملک میں آج نہیں ایک عرصے کے چل رہے ہیں. لاہور کے کامبنگ آپریشن کی ہم بات کریں, جس کو تصور یہ کیا جاتا بہت بڑا کامبنگ آپریشن کیا. بھئی کیا کیا نکالا یہ کہ تھوڑی بہت جو بھی بات مناوا والی سائٹ پر, باٹا پور والی سائٹ پہ, اب لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا پرابلم ہے وہاں سے, اصل میں وہاں پر ہوتا ہی یہ کچھ ہے. ہر بنسپورہ والی سائٹ پر جو کچھ وہ بیچتے تھے مین ڈیلرز, ان کے بچے آگے جو سپورٹرز رکھے ہوتے ہیں, جو بھیجنے والے رکھے ہوتے ہیں لڑکے, ان پر کامبنگ آپریشن ہوا. اگر چھوٹے پہ ہمیشہ مرتا ہی غریب ہے, اور چھوٹا ہے نو پھاڑ لو ہے نا, ایسا ہی چھوٹے لمحہ ہے. اور وہ صحیح بھید بھی کھولتا ہے, بھیتی ہوتا ہے نا وہ, اصل میں اس کو پتا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز لگ رہی ہے, میں شادرہ کل گیا, وہاں پر ایک ماں بیچاری جو ہے وہ آہو بکا کر رہی تھی. اس کا ایک بیٹا وجہ سے مارا گیا, دوسرا بیٹا مبینہ طور پر مارا گیا. تو مجھے دیٹ واز مومنٹ کہ مجھے وہاں پر خواتین نے, یہ میرے ساتھ میری ٹیم کے لوگ بھی تھے, یہاں پہ علی بھی موجود ہے جی, ہی وٹنس دیٹ, اور ہر خاتون آ کر ایک بات کہتی تھی, بھائی یہاں سے میں کے خلاف آپریشن کروا دیں. اور مجھے لگنے لگا شاید لیاری بہتر ہے, کیونکہ میں نے لیاری بھی کور کیا. بالکل لیاری بہتر ہے, شادرہ لیاری سے زیادہ بدتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا یہ لاہور کے ذمہ داران کو, سی سی ڈی کو, انسداد کو کیا تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یا کہانی مختلف ہے؟ عمران صاحب شادرہ کے ساتھ ایک نام اور ایڈ کر لیں, فیروز والا. ٹھیک ہے, بالکل اللہ توبہ. میں کہتی ہوں انسان وہاں سے اگر وضو کر کے گزرے تو واپسی پہ یہ کہے گا کہ وضو میرا مکروہ ہو گیا. اتنا گندا علاقہ, اس طرح سے سپلائی ہوتی ہے, آدمی کیا عورتیں بھی. اور اب تو مثال ہمارے سامنے پنکی کی آ گئی. کیا فیروز والا جو کہ شیخوپورہ کے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, داخلی ہے بالکل شادرہ سے تھوڑا سا آگے, ٹھیک ہے. اچھا کیا وہاں پر بیٹھا پولیس والا, ہم نیچے سے بات کرتے ہیں, ہم نہیں افسران کی بات کرتے, ہم ایس ایچ او سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ میرے علاقے میں کہاں پہ بیٹھ کے سب کچھ اپلائی ہوتی, پتا ہے نا, کچھ پتا. پھر کرتا کیوں نہیں ہے کچھ؟ جیب گرم کی جاتی ہے منتھلی, ستھری کر کے, چھوٹی موٹی نہیں, شارٹ کٹ وے سے پیسہ ستھرا کماتے ہیں اور بہت جلد کماتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انصاف دینے والے اور پکڑنے والے سپورٹر بن جائیں گے تو پھر پنکے اور پنکیاں تو نکلیں گے نا.